وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارے سامنے وہ وعدہ الست آئے گا جس میں نظام ربوبیت کا اعلان کیا گیا اور پختہ وعدہ لیا گیا۔ اور جہاں تک نظام ربوبیت اور وعدہ الست کا تعلق ہے، اللہ کریم نے حضرت آدم کو پیدا کیا ایک پورے منصوبے کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ایسے ہی بھٹکتے جانوروں سے انسان بن گیا، جیسے مختلف سائنسدانوں کی اور مفکرین کی آراء ہیں۔ ایک نے کہا کہ یہ بندر سے انسان بنا، دوسرے نے کہا کہ یہ نہیں، پانی پہ کائی تھی، کائی مختلف صورتیں اختیار کرتے انسان بن گیا، بلکہ پہلے وہ جانور بنا، پھر وہ جنگلوں میں لڑتے جھگڑتے، جو غالب آ گیا وہ بہتر شکل میں انسان۔ یہ بڑی لمبی داستان انہوں نے بیان کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے باقاعدہ منصوبے کے ساتھ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پھر اس کی پیدائش کے بعد آپ کی پشت سے جتنی اولاد پیدا ہونی ہے قیامت تک، ان تمام انسانوں کی ارواح کو ایک دن اکٹھا کر لیا۔ عرفہ کا دن ہے اور مقام نعمان ہے، اس مقام پہ تمام ارواح کو، انسانوں کو نہیں بلکہ ان کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ اور قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یہاں کوئی اور لفظ اور صفت بھی استعمال ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے لفظ رب استعمال کیا ہے۔ جب تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے وعدہ لیا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، کیا وعدہ ہے؟ وعدہ کیا لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے بیک آواز بیک زبان کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، یقیناً واقعتاً اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ وہاں ہم سب نے گواہی دی ہے، شہادت دی ہے، حلف دیا ہے، اقرار نامہ کیا ہے، وہاں اقرار دے کے آئے ہیں، اقرار کر کے آئے ہیں کہ اللہ دنیا میں جا کر اس وعدے کو یاد رکھیں گے اور کبھی بھولیں گے نہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے، اللہ نے اجسام کی بجائے، اجساد کی بجائے ارواح سے کیوں وعدہ لیا ہے؟ روحوں کی اکٹھا کیوں کیا ہے؟ بہت سارے نکات یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ خاص نقطہ یہ ہے کہ روح جو ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، روح معصوم ہوتی ہے، اور اللہ نے بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی آلائش کے روحوں سے وعدہ لیا کہ جو سچا اور سچا وعدہ ہو، اور اس وعدے میں کسی قسم کی کوئی آمیزش اور خرابی نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ جب آتا ہے تو وہ فطرت پہ آتا ہے، اور فطرت معصومیت ہے۔ فطرت میں کوئی شیطنت نہیں ہے، کوئی ابلیسیت نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی مکاری، کوئی فریبی، کوئی عیاری، کچھ نہیں ہے، کوئی فریب کاری نہیں ہے۔ فطرت بڑی معصومیت پہ ہے۔
اور اسی فطرت پہ انسان دنیا میں آتا ہے. فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، اس کو نصرانی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں. آپ معاشرہ جو رنگ دینا چاہتا ہے دے لیں، یا انسان جو رنگ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لیں. اللہ نے آزادی دے رکھی ہے، بالکل آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اکراہ و جبر نہیں ہے. وہ دانشور، وہ مفکرین جو اپنی آراء پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جبر کا ہے، معاذ اللہ. اللہ کا نظام عدل کا، انصاف کا، سلامتی کا، امن کا ہے، اور فطرت کا نظام ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. تو ہر آنے والا انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی معصومانہ فطرت پہ آتا ہے. اب اس کو دنیا والے جس رنگ میں چاہیں اختیار کر لیں، جو رنگ چاہیں اس کو دے لیں، اور وہ رنگ اپنا اختیار کر کے اپنی زندگی گزار لیں. لیکن مزہ تو تب ہے کہ انسان اپنے رب سے کیا وہ وعدہ یاد رکھے. اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، اور دنیا میں اس وعدے کو بھولا نہیں ہے. میں بھولا نہیں ہوں، میں نے بھلایا نہیں ہے. میں نے لمحہ لمحہ ہر کام میں، خوشی میں، غمی میں، اپنی تجارت میں، معاشرت میں، سماج میں، سیاست میں. سیاست کا لفظ بڑا عجیب ہے. جب لفظ سیاست بولا جاتا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ سیاست میں تو رب یاد نہیں رہنا چاہیے. انسانوں، مسلمانوں، اگر تم نے اپنی سیاست میں رب کو یاد نہیں رکھا تو کون رکھے گا؟ ہر قدم پہ رب کو یاد رکھو، اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی ہونا ہے. زندگی تم نے آزادی سے گزار لی، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے ہفتے، جتنے دن، جتنے لمحے تمہیں ملے تھے، اللہ نے کہا تو آزادی سے گزار لے. لیکن جب دارالامتحان زندگی کا سفر گزر گیا، ختم ہو گیا، اب جو ہمیشہ کا وقت شروع ہونے والا ہے، دائمی زندگی، اس کا پہلا زینہ قبر میں پہلا جو سوال ہوگا، پہلا سوال وہی ہوگا جو اللہ نے وعدہ لیا تھا. وہ وعدہ الست بربکم. یہی وعدہ آج پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے وعدہ پورا کیا ہے کہ نہیں. من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. ما دینو کا، من نبیو کا. اور حدیث میں آتا ہے اگر تو سوال کا جواب صحیح دے لیا تو اللہ کی رحمتیں وہیں برسنا شروع ہو جائیں گی، قبر وسیع ہو جائے گی، جنت کا بچھونا بچھ جائے گا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو جائیں گی، مہمان نوازیاں شروع ہو گئیں، اور انسان کتنا خوش نصیب کہ اس کی قبر بھی جنت کا منظر بن گئی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر سوالوں کا جواب نہ دے سکا اور زندگی بھر وعدہ الست بھولا رہا، اور قبر میں اگر کوئی کہے کہ میں یاد کر لوں گا، پھر یاد نہیں آئے گا. قبر میں وہی کچھ ہوگا جو انسان زندگی میں کرتا رہا. اگر ان سوالوں کا جواب نہ رہا تو پھر اس کا الٹ ہے، قبر اس کی تنگ ہو جائے گی، اور وہ تنگی اللہ معاف فرمائے، اس سے محفوظ فرمائے، اور جہنم کے بچھونے آ جائیں گے، اور جہنم کی وہ ڈسنے والے، وہ موذی، وہ بھی مسلط کر دیے جائیں گے، اور جہنم کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اور وہ اذیت ناک منظر اور اذیت ناک صدائیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ تو نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا جو وہ بھلا دیا، اس کی سزا یہ ہے. اور میرے بھائی، وہ جو وقت ہے، اس وقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ اپنے اس بندے کو جو وعدہ یاد رکھتا ہے، اس کی ربوبیت کا وعدہ یاد رکھتا ہے، اس کی پروردگاری کا وعدہ یاد رکھتا ہے،
اللہ اپنے بندے کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم قرار دے دیتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں کر سکتی. اور پھر کامیابی کامیابی ہے کہ وہ مرحلہ، وہ سوالات کا مرحلہ اگر آسانی سے طے کر لیا تو انشاءاللہ آگے تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. پھر آخرت میں بھی اللہ نے وعدہ الست کے بارے میں قبر میں پوچھا، اور آخرت میں بھی یہی بات ہوگی کہ جب رب تعالیٰ راضی ہو جائیں گے پھر کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ پہ راضی، تو مجھ پہ راضی ہے.